مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں اور کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے. کامیابی نام ہے انسان کی سہولیات کا، آسائشوں کا، نعمتوں کا، اطمینان کا. جس آدمی کو اطمینان نصیب ہو جائے وہ آدمی کامیاب ہے. اس اطمینان کے لیے، اس سکون کے لیے انسان آسائشیں اور سہولتیں ڈھونڈتا ہے. اب ایک سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں دنیا کی جس کے ذریعے سے انسان سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے. قارون کو جب لوگوں نے دیکھا فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی پوری دمک چمک کے ساتھ جب نکلا تو لوگوں نے اسے دیکھا، کیا شان ہے، کیا شوکت ہے. یہی کامیابی ہے. اتنا بڑا آدمی بننا یہ کامیابی ہے. اتنی سہولیات پاس ہونا یہ کامیابی ہے. تو قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. بڑے نصیب والا ہے، اسے کیا دنیا کی دولت مل گئی ہے، کاش یہ ہمیں مل جاتی. یہ کہنے والے یریدون الحیات الدنیا، جن کی زندگی، جن کی سوچ صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے، چھوٹی سوچ، یہیں رہنا ہے، یہیں کامیاب ہونا ہے، یہیں تعمیر کرنا ہے، یہیں بڑا بننا ہے. اس کے جواب میں اللہ نے اگلی آیت ذکر فرمائی وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. جو علم والے تھے انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، بہترین چیز کامیابی اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر و ثواب ہے جو اسے ملے گا جو مومن ہوگا اور عمل صالح کر کے آئے گا. تو ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دنیا کی ترقی دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کامیابی شاید یہی ہے. اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر. انفرادی طور پر میں مقابلہ کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس 3 ہونی چاہیے، اس کا گھر اتنا بڑا ہے تو میرا اس سے اتنا زیادہ ہونا چاہیے، اس کے پاس 1 ہے تو میرے پاس 2 ہونے چاہیے، اس کی 1 دکان ہے تو میری 2 ہونی چاہیے، 1 فیکٹری ہے تو آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ میرے نزدیک ترقی کا معیار میں نے یہ طے کر لیا، یہ ترقی ہے، یہ کامیابی ہے. اچھا، پہلی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے دنیا میں آگے بڑھنے سے روکا نہیں ہے، حلال اور جائز طریقے سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا بھی ہمیں اچھی ملے، آخرت بھی اچھی ملے. یہی تو، یہ جس کو مل جائے وہ سمجھے اس کو سب کچھ مل گیا. اسی لیے قارون کو لوگوں نے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا بھی جو ملی ہے وہ ہے، لیکن آخرت اصل ہے، اس کی بھی سوچ، اور وہ کامیابی اصل کامیابی ہے. یہ کیا کامیابی ہوئی، وہ کیا سہولتیں ہوئیں، وہ کیا آسائشیں ہوئیں جو وقت کے ساتھ ساتھ زوال پذیر ہو اور ختم ہو جائے. صحت ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی. زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہوگی. جتنی سہولتیں اکٹھی کر لیں دنیا کی، جتنے آپ بینک بیلنس اپنے گھر میں سہولت کے سامان مہیا کر دیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے. آپ کے لیے نہیں ہوں گے، کسی اور کے ہوں گے. میں اور آپ خالی ہاتھ دنیا سے واپس جائیں گے. یہ سب مال یتبع المیت ثلاثا، یہ 3 چیزیں مجھے قبرستان تک لے کر جاتی ہیں. میرا مال بھی جاتا ہے، رشتہ دار بھی جاتے ہیں، عمل بھی جاتا ہے. مال، اولاد، رشتہ دار پلٹ آتے ہیں.
ساتھ کوئی نہیں جاتا. یہ ساری سہولیات آسائشیں یہیں رہ جاتی ہیں. لہذا پہلے نمبر پر اپنا ایک مقصد طے کریں کہ کامیابی میرے نزدیک ہے کیا. یہ اگر طے کر لیں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی زندگی گزارنے میں, آخرت کی تیاری میں. رمضان بھی سمجھ میں آ جائے گا, اللہ کی عبادت کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل کامیابی ہے آخرت کی کامیابی, کہ جہاں سہولیات اور آسائشیں, نعمتیں, اطمینان, سکون نہ ختم ہونے والا ہے, کوئی زوال نہیں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. وہاں جو کل قیامت کے دن جہنم سے بچ گیا, جنت میں چلا گیا, حقیقی کامیاب یہ آدمی تھا, کیونکہ اس نے جو سہولیات حاصل کی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی, کبھی کم نہیں ہوں گی, کبھی ان کے یہ فکر لاحق نہیں ہوگی کہ ختم ہو نہ جائے, یہ غم سر پر نہیں چڑھا ہوگا کہ کل کیا کرنا ہے, یہ سہولیات ختم نہ ہو جائے. اس غم سے انسان بچ جائے گا, پاک ہو جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. یہ ہے اصل کامیابی. پہلے اس کو طے کیجئے. یہ رمضان اسی کامیابی کے لیے آیا ہے, جہنم سے بچا کر اپنے آپ کو جنت تک انسان پہنچا دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کامیابی حاصل کیسے ہوگی. یہ اصل چیز ہے. لگے تو ہم سب ہیں, یہاں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں نا, آپ سب دیندار لوگ ہیں, مسجد میں آنے جانے والے لوگ ہیں, آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جانتے اور سمجھتے ہیں, جبھی تو یہاں آئے ہیں. لیکن ہم بھی کبھی کبھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, دنیا ہے, انسان ہے, شیطان ہے, لگا ہوا ہے. نکلیں گے تو ہم بھی دنیا میں غرق ہونے کی, ترقی کی ہوتی ہے ترقی, لیکن اصل آخرت ہے. اصل آخرت ہے جس کا ہم اور غم آخرت بن جائے, جس کی سوچ میں یہ کل کیسے کامیاب ہونا ہے. وہ شخص سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم, فقر و فاقے, اس کے مسائل, ٹینشن سب نمیٹ دیتا ہے. جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمہ. اس کے کاموں کو اللہ سمیٹ دے گا, اس کے فقر و فاقے کو ختم کر دے گا, دل کو غنی کر دے گا. اس کے پاس دنیا خود دوڑتی ہوئی آئے گی, دنیا کی ترقی پیچھے بھاگے گی. آخرت کی ترقی جس نے, آخرت کی کامیابی جس نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہم اور غم. اب پھر وہی سوال کیسے, یہ اصل چیز ہے. یہ آرزوؤں, تمناؤں اور خواہشات پر نہیں. میں آپ سن رہے ہیں اس مہینے کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف بیانات ہو رہے ہیں, جن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ آخرت جنت کیسے ملے گی, وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت تک پہنچا سکتے ہیں, وہ کون سی چیزیں جو جہنم سے بچا سکتی ہیں. ایک ایک کر کے ان کی فہرست ہے. مختلف موقعوں پر آپ احادیث سنتے رہتے ہیں. اتنا وقت ابھی نہیں ہے کہ میں ان اعمال کو تفصیل کے ساتھ ذکر کروں. اجمالی صرف 2 باتیں ذکر کروں گا کہ کامیابی انسان کو ملے گی کیسے. وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں, جو کچھ دین میں ہے, وہ میں نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے, کیونکہ آخرت کی کامیابی اسی پر ہے. اور آخرت میں بڑی کامیابی چاہیے, اونچی جنت چاہیے, جنت الفردوس چاہیے, جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے. وہ زیادہ کامیابی کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن کامیاب ہونے کے لیے اول آخر یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں, اور اس میں سر فہرست ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. جس کا ہے وہی کامیاب ہو سکتا ہے, جس کا نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. طویل حدیث ہے, واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غم میں, پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا, انہوں نے سلام کیا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے, کہا میں نے عثمان کو سلام کیا, اس نے جواب ہی نہیں دیا. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ مشغول ہو, چلو چل کے بات کرتے ہیں. بات صاف ہونی چاہیے نا, ہمارے یہاں کسی کو سلام کرو وہ جواب نہ دے, وہ کہتا ہے اس نے نہیں دیا, کل میں اس کے نہ مرنے میں جاؤں گا نہ جینے میں جاؤں گا, اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں, بات ابھی کلیئر ہو, بات ابھی واضح ہو, چیزیں واضح ہونی چاہیے. کیوں نہیں دیا پوچھیں, ہمارا مسلمان بھائی ہے, کوئی ناراضگی ہے, کوئی مسئلہ ہے, جا کے بات حل ہو تاکہ شیطان کو راستہ ہی نہ ملے. دونوں آ گئے, سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دے دیا.
کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے وہ گزرے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کب وہ گزرے، کب سلام کیا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہی معاملہ تھا، وہ اپنی ایک دنیا میں مگن تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کون آیا کون گیا۔ کہا خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ٹینشن ہے؟ تو تازہ غم تو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا۔ کہنے لگے ایک چیز اور ابھی یاد آ گئی، اس نے تو مجھے گھما کر رکھ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں ایک کلمہ، ایک جملہ ایسا جانتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس وہ کلمہ ہے، وہ بات ہے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ بس مسئلہ یہ ہوا کہ وہ میں پوچھ نہ سکا۔ اب مجھے فکر یہی، غم یہی کھایا جا رہا ہے کہ وہ کون سا جملہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو مجھے پتہ ہے، وہ وہی جملہ ہے جو آپ نے فرمایا تھا من قبل منی الکلمہ التی عرضتها علی عمی فہی لہ نجا۔ وہ کلمہ تھا جو آپ نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا جو آدمی بھی اس کلمے کو قبول کر لے گا وہ بخشا گیا، بالآخر بخشا گیا۔ ایمان اصل بنیاد ہے، وہ الحمدللہ اللہ ہم سب کو استقامت دے، قائم رکھے۔ یہاں ہمارا آنا، نماز پڑھنا، بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے دعوے دار ہیں۔ اللہ ہمیں اس کلمے میں سچا بنا دے۔ باقی اس کے بعد اپنے دل و جان سے مخلصی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پڑھیں۔ جو کچھ اس میں ہے، جیسا ہے، میں نے اس کو اپنے وجود پر نافذ کرنا ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مجھے پرواہ نہیں، میں نے اس کو نافذ کرنا ہے۔ 3 لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے سوالات کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات بھی ملتے جلتے، اور اس جواب کا جواب بھی ان کا ملتا جلتا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے متعلق ایک ایک جملے ارشاد فرمائے۔ سوال یہی تھا، تینوں آئے سفر کر کے، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے، آپ کس چیز کی دعوت پیش کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی اس کے علاوہ کچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر جتنا کہا گیا ہے میں اتنا ہی کروں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، جو دین ہے پورا کا پورا نافذ ہوگا۔ اپنی مرضی سے کوئی چیز عبادت منع تو نہیں ہے تو کہہ کے میں شروع کر دوں، ایسا نہیں کروں گا۔ کہیں منع تو نہیں ہے نا، تو یہ کہہ کر کوئی اپنی مرضی سے کام شروع، جتنا بتا دیا گیا اتنا کروں گا، اور اس کے کرنے میں کوئی کمی، مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، اور جتنی کمی ہوگی اتنی وہاں کامیابی کم ملے گی، اتنی دیر سے ملے گی۔ جس کو جلدی کامیابی چاہیے کہ پہنچے بارگاہ الہی میں اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے، یہ کامیابی کے اوپر ایک کامیابی ہے۔ نور علی نور جس کو کہا جاتا ہے، اعزاز اور اکرام کے ساتھ، پہلے ہی کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں، کچھ پوچھا نہیں، جاؤ جنت میں۔ یہ سہولت ہے کامیابی کے اوپر، کیونکہ اس نے دنیا کے اندر جس انداز سے وہ جیا ہے، اللہ کو اپنا سب کچھ مان کر، بڑی تکلیفیں صحیح ہیں، تو وہاں کی تکلیف سے وہ آزاد ہو گیا۔ کوئی کامیاب ہوگا سوال و جواب ہونے کے بعد، سترتھا علیک فی الدنیا وقد اغفرها لک اليوم، دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ، کمی تھی نا، گناہ کر رہا تھا، کمی تھی، پردہ رکھا تھا، سوال و جواب ہو گئے۔ وہ سوال جواب بھی اپنی ایک عظمت رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا، وہ اپنی ایک قیامت ہوگی اپنے اندر، اللہ کو کھڑے ہو کر جواب دینا اپنے اندر ایک قیامت ہے، اور وہ اس کو جھیل گیا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں پردہ تھا، آج بخش رہا ہوں، جاؤ۔ کچھ ہوں گے جو زیادہ ہی کچھ ان کی کمی ہوگی، وہ جہنم میں بھی پہنچ جائیں گے، لیکن ہوں گے مومن، بالآخر ان کو نکالا جائے گا۔ ہر مومن کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ کامیابی سے ہمکنار ضرور ہوگا۔ فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو جائے گا، بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر جتنی جیسے کمی ہوگی اس طریقے سے وہاں کی کامیابی میں کمی ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا اللہ کے نبی نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، یہ آدمی اگر اپنے اس دعوے میں سچا ہے، بڑا دعویٰ ہے نا، کمی نہیں کروں گا، اضافہ نہیں کروں گا، ہم سے تو ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، یہ آدمی سمجھو کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس کو جو کہا جا رہا ہے یہ کرنے کے لیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔
دوسرے نے جب یہ بات کہی تھی دوسرے موقع پر، تو آپ نے اس کے جانے کے بعد صحابہ سے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے۔ یہ بڑی بات کر گئے، کامیاب ہو گیا نا، اس نے کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے اس کو اپنے وجود پر نافذ کروں گا۔ اور تیسرا، وہ نجد سے آیا تھا، اس نے تو جلدی جلدی سوال کیے، واپس پلٹا، اس کا بھی دعویٰ یہی تھا، بس جو کہہ دیا ہے وہ میں نے کرنا ہے، جو کہہ دیا ہے وہ کرنا ہے۔ واپس پلٹا، اونٹنی کا پاؤں گڑھے میں آیا، اونٹنی لڑکھڑائی، وہ گردن کے بل زمین پر گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، ایک انداز کا شاید چیک کرنا ہوگا کہ کوئی سانسیں باقی ہیں یا نہیں، آپ نے اپنا منہ قریب کیا اور پھر پیچھے کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کہنے لگے بڑی دور سے آیا تھا، بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، اور شاید جلدی تھی جنت میں جانے کی، جو سمجھ میں آیا، نظر آیا، جلدی تھی، کامیاب۔ کتنی دیر؟ 10 منٹ، 5 منٹ، 2 منٹ، جتنی دیر میں اس نے کلمہ پڑھا، جو کچھ سیکھا، کہا جو کہا ہے وہ کروں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھوکا پیاسا تھا، میں نے دیکھا کہ فرشتے اس کے جنت کے پھل اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، انی رأیت الملائکۃ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ۔ کتنی دیر میں؟ ہم تو اکثریت ہم میں سے پیدائشی مسلمان ہیں، اپنی زندگی کی جتنی عمر ہے وہ سب اسلام پر گزری ہے، تو دعویٰ جو ہے نا وہ کامیابی وہاں کی پھر ہمارے لیے اتنی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر جتنی کمی ہوگی اتنی وہاں مشکل ہوگی، اتنی کامیابی کم ہوگی۔ حریص بنے، حریص اپنی کامیابی کے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماء، ایک دوسرے سے آگے نکلو، مقابلہ کرو، سابقوا سارعوا، آگے بڑھو، اس سے پہلے جنت پہ پہنچنے کی کوشش کرو، اس کو نیچا نہ دکھاؤ، بس اس سے آگے بڑھو۔ یہ حرص شریعت نے ہمیں دی ہے، آخرت کا ہم اور غم پال لو۔ اور اس تیسرے شخص کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دعا فرمائی تھی، اب یہ کامیابی کا اندازہ کیجیے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم القی عبدک ھذا وانت تضحک الی وہو یضحک الیک، اے اللہ کل قیامت کے دن یا جب بھی اس سے ملاقات ہوگی، اس کو دیدار الہی نصیب ہوگا، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کائنات کی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے، دیدار الہی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھنا، اللہ کے دیدار کا شوق سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس آدمی کو وہ نعمت ملے گی۔ یہ دیکھیں نا اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار، غور کریں ذرا، اپنے تصور میں لائیں اللہ کا دیدار۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اللہ سے بات کیا کرتے تھے ڈائریکٹ، اور میں سمجھتا ہوں اس دنیا کے اندر اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہو جائے انسان۔ اسی شوق میں انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا دیدار بھی کرنا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر سکے دنیا میں۔ اللہ نے دنیا میں دیدار، یہ دیدار الہی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی جس نے کہا کہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کروں گا، فرمایا اللہ جب اس سے ملاقات ہو، دیدار ہو، یہ آپ کو دیکھے، آپ اس کو دیکھیں، تو آپ بھی مسکرا رہے ہوں، یہ بھی مسکرا رہا ہو دیدار الہی میں۔ یعنی صرف دیدار نہیں ہے اللہ کا، مسکراتے ہوئے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جس آدمی کو کامیاب ہونا ہے وہ یہ دعوے اپنا لے اور ان کو اپنے وجود پر نافذ کر دے۔ یہ دعویٰ کب تک رہنا چاہیے؟ جب تک یہ روح اور جسم کا تعلق ہے۔ یہ تعلق جس دن الگ ہوگا، اسی وقت، اسی لمحے آپ کو وہ کامیابی نظر آئے گی۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں میں خوشخبریاں، بشارتیں ملتی ہیں۔ فرشتے جب آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت ہوتا ہے، ساتھ میں اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، اعوان بھی ہوتے ہیں، توفت رسلنا وهم لا يفرطون، اور بھی فرشتے آتے ہیں۔ وہ جب وہاں کے نظارے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ابھی زندہ ہوتا ہے،
لیکن وہ چیزیں جب نظر آنا شروع ہوتی ہیں، دنیا سے تعلق ٹوٹنا شروع، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا دنیا، کیا غم، کیا لوگ، کون رو رہا ہے، کیا معاملہ ہے. اس کو وہ جو نظر آ گیا وہ خوشخبری تھی. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے سلام کر کے روح نکالتے ہیں، اور روح نکلتے کے ساتھ ہی خوشخبریاں اور سلامتیوں کے ساتھ ہی اس روح کو جنت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ جو نیک روحیں لینے کے لیے آتے ہیں. اور اس وجود کو قبر میں پہنچتے ہی جنت کا لباس مل جاتا ہے، جنت کا بستر مل جاتا ہے، جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. صبح شام یاتی من روحیہا غدوا مساء و صباحا، صبح شام وہاں سے اس کو جنت کے جھونکے اور جنت کے نظارے نصیب ہوتے رہتے ہیں. اس سے بڑی اور کوئی کامیابی ہے؟ لیکن یہ کامیابی اس وقت ملے گی جب انسان کا مرتے دم تک اس دین کے ساتھ ثواب خیر لمن آمن وعمل صالحا. جو قارون کے لوگوں کو وہاں کے اہل علم نے کہا تھا کہ اللہ کے طرف سے ملنے والا اجر بہت بہتر ہے، یہ اس کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وجود پر اپنے دین کو نافذ کرتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اور یہ واقعہ جن الفاظ کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کا ہے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھیجیے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دیں، دین سکھائیں، ہمارے علاقے میں چلیں، آس پاس اور بستیاں دیہات ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ جائیں. تو آپ نے 70 کے قریب صحابہ اکرام ان کے ساتھ روانہ کیے. وہ 70 کے 70 قاری القرآن تھے، وہ 70 کے 70 دین کے عالم تھے جو دین سکھانے کے لیے گئے تھے. ان 70 میں وہ کہتے ہیں میرے ماموں بھی شامل تھے، حرام ابن ملحان ان کا نام تھا، وہ بھی شامل تھے، قاری قرآن تھے، عالم تھے، دین سکھانے کے لیے گئے. وہ چلے گئے، ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. وہ علاقے وہ وفد جو آیا تھا پیچھے سے حملہ کر کے انہوں نے اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے ان کو 70 کے 70 کو شہید کر دیا. اور ان کے ساتھ معاملہ بھی بڑا، یہ تو وہیں شہید ہو گیا. معاملہ کیا ہوا وہ تو کسی کو پتہ نہیں. انس بن مالک بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو پیچھے سے آ کر خنجر وہ گھونپا گیا. یہ منہ سامنے تھا، پیچھے سے اچانک وار آ کے لگا، اور جیسے ہی پیچھے سے وار لگا تو ان کی زبان سے الفاظ نکلے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایک آدمی مر رہا ہے، روح جسم سے اس حال میں جدا ہو رہی ہے کہ گھر والے کسی کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں لاش کا کیا ہوگا، مر کے کیا بنے گا. اور وہ اس آدمی کی زبان پر کیا جملہ ہے؟ فزت ورب الکعبہ. دو بنیادوں پر، ایک تو اس کی سابقہ زندگی اور ایک اگلے نظارے. سابقہ زندگی اسے پتہ تھا کہ جس طرح گزاری ہے اسی پر انشاءاللہ کامیابی ہے، اس پر میں مر گیا. اب موت آ رہی ہے ایمان کی حالت میں، کامیاب ہو گیا. جیسے بھی ملے گی کامیابی. ایمان کی حالت میں مرنا کامیابی ہے. اور شاید کچھ نظارے بھی دیکھے ہوں، کچھ چیزیں بھی ایسی دیکھی ہوں جس پہ اس کی زبان سے نکلا ہو فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انس بن مالک کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ان کے ماموں نے یہ الفاظ کہے تھے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ جو وفد ہم نے بھیجا تھا، یہ صحابہ اکرام جو بھیجے تھے یہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ان کو سب کے سب کو شہید کر دیا گیا. حرام ابن ملحان کے الفاظ نے بتایا کہ ان کی شہادت کے وقت انہوں نے دعا کی اللہم بلغ عنا نبیک انا قد لقیناک فرضین عنک ورضیت عنا. اے اللہ اپنے نبی تک ابھی اطلاع پہنچا دے جو حال ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے، تیرے پاس آ گئے اور تجھ سے ملاقات اس حال میں ہوئی ہے کہ تو بھی ہم سے راضی ہے اور ہم بھی تجھ سے راضی ہیں. تو بھی ہم سے راضی ہے اور ہم بھی تجھ سے راضی ہیں. یہ خنجر کسی بھی وقت پیٹھ پر میری بھی آ کے لگ سکتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی وقت اس روح کا ناطہ جسم سے ٹوٹ سکتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں 70 80 90 سال تک جیوں گا. کسی بھی وقت یہ کیفیت مجھ پر آ سکتی ہے. میں اپنے آپ سے سوال کروں کیا میں اس قابل ہوں؟ کیا آمن وعمل صالحہ والی زندگی ہے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں میں کامیاب ہو گیا، میں دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں؟
میں اللہ کے دیدار، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، اور سب سے بڑھ کر کیا اس وقت میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، اور کیا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ میں ہی اللہ سے راضی نہیں ہوں، اللہ کا راضی ہونا پتہ ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں ہی اللہ سے راضی نہیں ہوں، مجھے تو اللہ سے اتنی شکوے شکایتیں ہیں، اتنے مسائل ہیں، کبھی اللہ کے دین سے مسئلہ ہے، کبھی اللہ کے دین پر اعتراض ہے، کبھی اللہ پر اعتراض ہے، کبھی اللہ کی دین اور اس کی تقسیم پر اعتراض ہے، کبھی اللہ سے کسی قسم کی شکایت ہے۔ میری تو زندگی اللہ سے شکووں میں بھری ہوئی ہے۔ ایک ہے دعا، التجا، ایک ہے اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھنا، وہ الگ ہے، اور ایک ہے کہ ہر وقت شکایت والا لہجہ اسلوب لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ ہو گیا، یہ نقصان، یہ مسئلہ، جیسا کہ گویا کہ اللہ نے میرے کچھ بگڑی بنانی نہیں ہے۔ میں جب اللہ سے راضی نہیں، اس آدمی کو دھوکے سے قتل کیا جا رہا ہے، صحابی رسول حرام ابن ملحان، دھوکے سے، اور وہ راضی ہے، گھر بار سے دور ہے، اللہ کی راہ میں شہید کیا جا رہا ہے، وہ راضی ہے۔ سوچئے ہماری اللہ سے راضی ہونے کے پیمانے کیا ہیں؟ یہی کامیابی کی بنیاد ہے، یہی کامیابی کی اساس ہے۔ ایک آدمی زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارے، اور مرتے دم تک یہ تعلق اس کا قائم رہے، کلمہ اس کے ساتھ ہو، ایمان اس کے ساتھ ہو، عمل صالح اس کے ساتھ ہو، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی کو طے کیجئے، اپنے دماغ میں بٹھائیے، اس مقصد کو، اس ٹارگٹ کو سیٹ کیجئے۔ میری کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، میں نے آخرت میں اونچے درجات حاصل کرنے ہیں، میں نے آخرت میں اونچی جنت لینی ہے، میں نے آخرت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا ہے۔ طے کیجئے نا، اپنے عزائم بڑے کیجئے۔ جب عزائم بڑے ہوں گے انسان اسی حساب سے محنت کرے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بس نوکری کر رہا ہوں، اسی نوکری میں خوش ہوں، 10-12 ہزار 15 ہزار مہینے کے مل جاتے ہیں بس، تو اسی میں خوش رہے گا وہ، جیسی تیسی زندگی۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں، میں نے بہت ترقی کرنی ہے، بڑا آدمی بننا ہے، میں نے بینک بیلنس بنانا ہے، میری جائیدادیں ہونے چاہیے، بڑی سوچ ہے، وہ زیادہ محنت کرے گا، اس کے پاس آئیڈیاز بھی بڑے بڑے ہوں گے، اس کے کام کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوگا۔ جس کی سوچ بڑی ہوگی، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاؤں گا، اللہ سے مسکراتے ہوئے دیدار کروں گا، جنت میں جنت الفردوس حاصل کروں گا، جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کروں گا۔ بڑی سوچ ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا آئیڈیا ہے، کام بھی بڑے کرے گا، پھر تلاش بھی کرے گا یہ راستہ کیسے ملے گا، بغیر حساب و کتاب کے کیسے جنت میں جاؤں گا، بغیر جو ہے وہ تکلیفوں کے کس طریقے سے جنت میں داخل ہوں گا، اللہ کا دیدار کیسے آسانی سے کے ساتھ مل سکے گا، وہ پھر اپنی تلاش کرے گا قرآن و حدیث میں کیسے ہوگا، اس کیسے کو اپنے وجود پر پھر نافذ کرے گا، جیسے دنیا کی ترقی کے لیے نافذ کرتا ہے۔ تو اول و آخر بات یہ، اپنی کامیابی طے کیجئے، کامیابی کا معیار طے کیجئے، اور یہ رمضان یہی بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہ مہینہ جہنم سے آزادی اور مغفرت کا ہے، جس کو مل گیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکا، کامیابی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ۔ تو جبرائیل امین نے کہا تھا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آمین، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہو، یہ بدبخت ہے۔ مہینہ چل رہا ہے، گزر گیا، بچا نہیں ہے، بہت آخری تھوڑے سے دن بچے۔ طے کیجئے، سدھاریے، ایک لمحہ بھی کافی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ ایک آنسو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو طے کیجئے، آئیے، بڑھیے، وعدے کیجئے، اللہ سے گفتگو کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ سے راضی ہو جائیے، اور اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب سب کی کامیابی کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت سارے احباب بیمار بھی ہیں، وبا کا زور اپنے زوروں پر ہے، بہت ہمارے واقف حضرات بیمار ہیں، اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے، صحت و عافیت دے، اللہ ہمیں بھی اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو بھی بیمار اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ اس وبا سے ہمارے ملک کو، عالم اسلام کو، پوری دنیا کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا ہمارا عملہ ہمارے ساتھ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔